ایک لفظ کہتے ہی کہ پریشان ہوں، اور اس کے پیچھے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بندہ کچھ بتا پاتا ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بندہ نہیں بتا پاتا۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بس اگر کسی کو شیئر کر دی، کسی کو بتا دی، تو ظاہر سی بات ہے وہ عام ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ لوگ جو ہے وہ خیر خواہی کریں، وہ مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کسی کے ساتھ بھی اگرچہ پریشانی شیئر نہ کریں، کی سچ باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن کوئی ہے جس کے ساتھ آپ پریشانی شیئر کر سکتے ہیں، پریشانی بیان کر سکتے ہیں، اور رو کر بیان کر سکتے ہیں، گڑگڑا کر بیان کر سکتے ہیں، بلکہ آپ جتنی اپنی پریشانیاں اس کو عرض کریں گے، آپ اتنی ہی آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، بلائیں ختم ہو جائیں گی، چیزیں ختم ہوں گی۔ اور وہ کون ہے؟ وہ آپ کا اور میرا رب ہے، وہ اللہ عز و جل ہے، وہ ہے نا، وہ موجود ہے، وہ واحد ہے، وہ رزاق ہے، رزق دینے والا بھی وہی ہے، زندہ کرنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے، ساری اور رحمان بھی وہی ہے، رحیم بھی وہی ہے، اور کرم کرنے والا بھی وہی ہے، معاف کرنے والا بھی وہی ہے، اور قہار فرمانے والا بھی وہی ہے، اور جو میں نے جیسے کہا کہ رحیم رحمت کرنے والا بھی وہی ہے، وہ بہت کرم کرنے والا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم اس کی بارگاہ میں آتے نہیں، پریشانی بہت ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی پریشانی آ گئی ہے تو پریشانی جائے گی نہیں، اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ بندہ پریشانی میں اس طرح مبتلا ہو جاتا ہے، اس طرح ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشنیں لے لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب پریشانی آ گئی ہے، پریشانی سدا کی ہیں، کوئی ختم نہیں ہونی۔ ایسا نہیں ہے بھائی، وہ ہے نا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ آپ پڑھیں فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ تنگی میں ہے تو تنگی میں ہی رہے گا، ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ خوشحالی میں ہے تو خوشحالی میں ہی رہے گا، بالکل اس طرح نہیں ہے کہ بندہ خوشحالی میں ہے تو خوشحالی میں ہی رہے گا، ایسا بھی نہیں ہے کہ بندہ غم میں ہے تو غم میں ہی رہے گا، ایسا بالکل نہیں ہے کہ جب بندہ خوشحالی میں آ جائے تو کچھ عرصہ اس کے بعد رہنی ہے، اس کے بعد غم میں آ جانا ہے، اور اگر بندہ غم میں آ جاتا ہے تو کچھ عرصے بعد اس کو خوشحالی مل جائے گی، ایکس وائی زیڈ۔ اس طرح کی پریشانیوں کو سر پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہے نا پیچھے آپ کے، یار آپ کے کوئی ہے نا، آپ کا کوئی ہے کہ جو آپ کی داد رسی کرے گا، جو آپ کے غموں کو ہلکا کر دے گا، جو آپ کے غموں کو ختم کر دے گا، نجات دے دے گا، وہ ہے نا اللہ کرم کرنے والا، تو اس سے کرے نا عرض۔ ایسے کیوں سمجھتے ہیں کہ مطلب پریشان ہو گئے تو بس اب پریشانی ختم نہیں ہوئی؟ یہ لوگ جو ہیں دنیا والے تو درد دیتے ہیں، درد دل کی دوا مدینہ ہے، حضور ہے۔ سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہوا ہے کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات مبارکہ وہ مبارک ہے جن کی برکتیں تو غیروں کو مل رہی ہیں، تو ہم تو حضور کے اپنے ہیں، غیروں کو ملتی ہیں، واقعات ہیں موجود، لیکن جب غیروں کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے تو یار ہم تو حضور کے اپنے ہیں۔ تو لیکن بات وہی نا کہ اتنا تو ہو کوئی جو آہا کرے دل سے، بات ساری یہاں پر آتی ہے، لیکن وہ کر ہی نہیں پاتے، آتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تو فرما رہا ہے، اللہ تو فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں آتی بات۔ اگر بندہ غربت میں ہے تو بولتا ہے یار غربت میں ہی مر جاؤں، ختم ہو جاؤں، یہ وہ ایکسائز، تو بھائی اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ بندہ زیادہ تر غریب یوں بھی ہوتا ہے کہ وہ صدقہ نہیں نکالتا، تو آپ دیکھ رہے ہیں کتنے صدقہ آپ نکالتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے لوگوں کو جو جن کے کاروبار چلتے ہیں، کوئی خاص مطلب اتنا وہ کچھ بیچ نہیں کر نہیں رہے ہوتے، لیکن کاروبار مزید چل رہے ہوتے ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اتنے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن کیا ہم سمجھتے ہیں صرف پریشانی آئے گی اور ختم ہو جاتی ہے۔ آپ مثال اس طرح لے لیجئے کہ ایک ٹیچر نے جو ہے نا گلاس میں پانی لیا ہوا اور گلاس کو ہاتھ میں لے کر انہوں نے کہا کہ اگر میں اس کو 2 منٹ تک پکڑے رہوں تو کیا ہوگا؟ کہ بچوں نے کہا کہ استاد صاحب کچھ نہیں ہوگا، اور ٹیچر نے کہا کہ بھائی اگر میں اس کو 2 گھنٹے تک پکڑے رکھوں، تو بچوں نے کہا کہ استاد صاحب آپ کے ہاتھ میں درد ہو جائے گا، کہا کہ اگر میں 2 دن تک پکڑے رکھوں، تو بچوں نے کہا کہ استاد صاحب آپ کا ہاتھ اکڑ جائے گا۔ تو ٹیچر نے بتایا، استاد صاحب نے بتایا کہ جو اس کے اندر پانی ہے،
میرے اس گلاس کو پکڑے رہنے سے مجھے نقصان تو ہو رہا ہے، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 2 دن جتنے دن آپ لے لو، لیکن جو اندر ہے پانی اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. وہ اندر کیا ہے، وہ اندر ٹینشن ہے اور ہم اس کو لیے ہوئے مزید ٹینشن میں آتے جا رہے ہیں. لہٰذا ہماری صحت کو فرق پڑ رہا ہے، ہمیں مسائل ہو رہا ہے، لیکن ان ٹینشنوں کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا. انہوں نے اپنے وقت پر ہی جانا ہے تو بھائی اپنے وقت پر جانا ہے. لیکن آپ اتنا یاد رکھیں کہ تنگی آئی ہے تو آسانی آئے گی، اللہ نے ارشاد فرما دیا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اتنا یاد رکھیں، کوئی بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا. آج خوشحالی ہے تو کچھ وقت بعد غم بھی آ سکتا ہے، غم ہے تو خوشحالی بھی آ سکتی ہے. لیکن میرا ایک جملہ آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا. وہ جملہ کیا ہے، بہت آپ کو موٹیویٹ کرے گا یہ جملہ، اور اس کو آپ چاہے تو لکھ لیں کہ جو لمحہ جس حال میں آپ ہیں، حال جو ہے چل رہا ہوتا ہے، اب جو آئے گا وہ مستقبل ہے، جو گزر چکا وہ ماضی ہے. تو جس حال میں ہیں آپ، یعنی جس کنڈیشن میں آپ ہیں، اور جو لمحہ آپ گزار رہے ہیں، اس لمحے کو ہی خوبصورت بنا کر، حسین بنا کر، خوشگوار بنا کر جی لیں. کیونکہ پتہ نہیں ہے کہ آئندہ لمحے میں کون سا غم آ کر لگ جائے، گلے لگ جائے. تو اور خوشحال اور خوشگوار کیسے بنتا ہے، وہ شریعت کی حدود میں رہ کر ہی بنتا ہے. اور بہت ساری ایسی ٹینشن ہے، بہت ساری ایسے ڈپریشن والے معاملات، بہت ساری پریشانیاں، تکالیف، وہ جو دور ہوتی ہیں، وہ دور ہی کس سے ہوتی ہیں؟ وہ نمازوں سے ہوتی ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں آنے سے ہوتی ہیں. کچھ بعض احباب جو ہے وہ تعویذات پر اتنا اعتقاد کر لیتے ہیں، حالانکہ تعویذات پر بھی اعتقاد ہونا کر لیں، جو اللہ اور رسول کے نام سے جو تعویذ بنتے ہیں، سیدھی بات یہ ہے. لیکن صرف اور صرف تعویذات ہی کو لے لے، باقی چیزیں چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ دنیا کی کتنے ہی وظائف کر لیں اور اللہ کی بارگاہ میں نہ آئیں اور اللہ سے ہی عرض نہ کریں تو بات کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ابھی آپ کتنے ہی وظائف کر لیں، وظائف میں تاثیر ہی پیدا، وظائف ہی اپنی تاثیر ہے، لیکن وہ پیدا کب ہوتی بندے میں، کب آتی ہے؟ جب وہ نماز کے فرائض واجبات وغیرہ تو پورے کرے. نہیں، نماز تو پوری کرے، وہ اپنا انداز تو پورا کرے، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہو، اللہ کی بارگاہ سے عرض تو کرے، وہ آئے تو صحیح. لیکن وہ ساری چیزیں بھول کر کس طرف اس نے نظر جمائی ہوئی ہے؟ اس نے کہا ہے کہ کوئی ایسا دم کر دو کہ میرا کاروبار چلنے لگ جائے، کوئی ایسا دم کر دو کہ میرا گھر بار ٹھیک ہو جائے، کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ میری اولاد ٹھیک ہو جائے، کوئی ایسا کام کر دو کہ بس خود بخود سب کچھ کام ہو جائے. گویا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ پکا ہوا حلوہ ہمارے سامنے رکھ دیجئے، اگر ہو سکے تو وہ خود بخود نوالا بن کر ہمارے منہ میں بھی اتر جائے تو یہ چبا ہم لیں گے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تھوڑی سی محنت آپ کو کرنی پڑے گی. آپ یہ کام کریں، کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ پہ بھروسہ کریں. اللہ نے چاہا تو تعویذ کے ذریعے اور دم کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے، نیک لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے اور اسلامی کتب کی برکت سے، حضور کے وسیلے سے، حضور کے صدقے سے، اولیاء کے صدقے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کرم اللہ نے ہی فرمانا، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے اولیاء کرام اور انبیاء کرام کرم فرماتے ہیں. تو برائے کرم آپ اس چیز کو سمجھیں کہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے. تو اب اللہ کو ہی یاد نہ کریں، باقی تمام چیزیں جو ہیں اس پر چھوڑ دیں کہ بھائی جو ہوگا وہ دم کر لے گا بندہ. ایسا نہیں ہوتا. تاثیر تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ خود بھی کوشش کرے. انشاءاللہ کوئی غم کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ عارضی ہے، دنیا بھی عارضی ہے، ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اس کے بعد ہمیشہ کی جنت ہے. وہ کب ہے؟ جب بندہ کے ایمان پر خاتمہ ہو. ایمان پر خاتمہ ہونے کے لیے اس کو دنیا میں بھی کچھ ایسے معاملات میں آگے آگے رہنا پڑے گا جیسے وہ دنیاوی معاملات میں رہتا ہے، ایسے ہی وہ آخرت کے معاملے میں اس طرح آگے آگے رہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، اب بھی کہوں گا کہ دنیا وہ اچھی جس میں آخرت کو نہ بھلایا جائے. الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا نور اللہ.